السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، شوال مکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شوال کی جو تاریخ ہے اس کے لحاظ سے آج جمعے کا دن ہے اور 7 تاریخ آج ہے 7 تاریخ ہے اور اس مہینے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن منایا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم علمی روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا یوم ولادت بھی منایا جاتا ہے، جو کہ 10 شوال مکرم کو منایا جاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت انڈیا کے شہر بریلی میں پیدا ہوئی اور یہ بریلی کا ایک محلہ تھا جس کو جسولی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا نام تو بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں، عرب کے ممالک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں بھی۔ اور آپ کی سیرت کو ہر مصنف نے لکھا، یعنی مغربی مصنفوں نے بھی لکھا۔ آپ نے دنیاوی علوم پر بھی کتابیں لکھی، جیسے کہ میتھ کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو ایک بنیادی طور پر ایک مشہوری ملی کہ آپ نے میتھ کے لحاظ سے ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور جو سوال وہ حل کروانا چاہتا تھا وہ ان کو مطلب اس طرح کے سوالات جرمنی اور امریکہ کی طرف وہ لے جاتا تھا۔ لیکن جب وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگوں نے ان کو فورس کیا، آپ کے جو خلفاء تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ چل کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت کی جو ایک اپنی علمی کیفیت ہے اور آپ کی علمی ذہانت ہے اور آپ کا اندر جو علم ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ آپ نے خالی سوال بھیجا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میتھ کے لحاظ سے، وہ جو اس لحاظ کی میتھ تھی، یعنی ہمارے یہاں جو لائن وائز میتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے نرسری میں ایک طرح کی میتھ ہوتی ہے، 1 میں 2 میں 3 میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب ہم جیسے پلس مائنس سے اوپر جاتے 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 پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ میتھ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے شعبجات میتھ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے میتھ پر ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھ کر دی اور ان کا قول ہے، ان کا نام جو ہے وہ ضیاء الدین نام تھا۔ آپ کا قول ہے کہ جس طرح کے سوالات میں جرمنی لے کر جایا کرتا تھا اور جوابات وہاں سے لیتا تھا، اعلیٰ حضرت نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے اس طرح کے سوالات حل کر کے دیے۔ اتنی مشہور شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، جنہوں نے سائنس کے لحاظ سے بھی بات کی، آپ نے چاند کے حوالے سے بات کی، سورج کے حوالے سے بات کی، اور وہ جو سائنسی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ اور آج بھی حیران ہیں لوگ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی مہارت تھی۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم عالم دین اور مفتی اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھے۔ آپ کی عظیم کتابوں میں سے ہدایت کی بخشش ٹاپ لیول پر کتاب مانی جاتی ہے، جس کو ہر خاص و عام پڑھتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کتابیں لکھی ہیں جن میں فتاوی رضویہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی شامل ہے۔ اور آپ کا ایک اور بات بتاؤں، آپ کی خاصیت کہ لوگ آپ کو حافظ کہتے تھے، حالانکہ آپ حافظ نہ تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کی جو بات ہے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے 1 مہینے کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کیسے کیا؟ ظاہر ہے کہ جب لوگ آپ کو حافظ کہتے تھے تو تراویح پڑھانے کی بھی وہ ترکیب بنا دی۔ تراویح پڑھانے کی ترکیب بنائی تو آپ کیا کرتے تھے، مغرب سے عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا تھا اس میں اتنا حصہ پڑھ لیتے تھے جتنے میں وہ تراویح پڑھتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں 125 پارہ پڑھتے ہیں تراویح میں یا 150 پارہ پڑھتے ہیں، اس حساب سے جو اس دور میں جو بھی رائج تھا اس لحاظ سے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا پڑھتے تھے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ 1.5 پارہ یا پارہ روزانہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 1 ماہ کے اندر مغرب سے عشاء کے درمیان قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور عشاء کے بعد تراویح میں قرآن پاک سناتے تھے، اور یوں 1 مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بن گئے۔ یہ آپ کی ذہانت ہے اور آپ کی علمی معرفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی کتابیں پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے کتنا نوازا تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، جسے میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو مدینے جانے کی طرف ہوتی تھی، مکے جانے کی طرف ہوتی تھی، حج کا سفر، آپ کے حج کے سفر بھی بڑے یادگار رہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پر بڑا یقین تھا، یعنی حدیث میں جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں، ایک شخص کو سانپ نے ڈسا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پھیرا اور یوں اس کے اوپر دعائیں پڑھی جو حدیث میں مذکور تھی۔
آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ جو حدیث میں دعا مذکور ہوئی میں نے اس کے لحاظ سے پڑھی اور الحمدللہ اس سے شفا یابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح کشتی میں سفر کر رہے تھے اور سیلاب جو آتا ہے یا وہ جو طوفان آتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سراسیمگی کا شکار ہو گئے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب بعد میں معاملہ حل ہو گیا تو آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حدیث میں جو دعا مذکور تھی وہ میں نے پڑھی، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین تھا، آپ نے جو کشتی پر سوار ہونے کی دعا فرمائی تھی اس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو سیلاب سے محفوظ رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینے گئے، مدینے میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے، دیدار کی طلب لیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار آپ کو بیداری کی حالت میں ہوا، نہ جانے خواب میں کتنی مرتبہ ہوا ہوگا۔ مختصر حالات زندگی آپ کو میں نے عرض کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا نقی علی خان، آپ کے بھائی کا نام مولانا حسن رضا خان، آپ کے صاحبزادگان 2 ہیں جن میں بڑے کا نام حضرت مولانا حامد رضا خان ہے اور چھوٹے کا نام مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس چینل پر ضرور رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی اعلیٰ حضرت کا کیونکہ مہینہ چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کرامات اور آپ کے شاعری کی جو علمی خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔